جب جنید بھائی کا انتقال ہوا تو کاروبار کے علاوہ ایک بہت بڑا اور خدمت خلق کا ایک ان کا کام تھا جو پھیلا ہوا تھا. تو بڑا مشکل لگا، لیکن حضرات نے کہا کہ اس کو آپ دیکھیں ہمایوں اور اس میں سے آپ کیا اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو میں نے جب کام کا احاطہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام تو اگر میں 24 گھنٹے لگا دوں تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ تو کوئی اللہ نے خاص جنید بھائی کے معاملات میں برکت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں بہت کچھ کام کر رہے تھے. اور امریکہ، کینیڈا، یو کے، آسٹریلیا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ایسی سی جگہ پہنچے ہوئے تھے جہاں میرے خیال ہے کہ پاکستان سے تونسیا جیسے علاقوں میں اور افریقہ جیسے علاقوں میں وہاں ہسپتالوں کا معاملہ، وہاں میٹرنٹی ہومز کا معاملہ، یہ وہ ساری چیزیں تو مجھے بھی نہیں پتہ تھی. تو ان میں سے ایک سلسلہ تھا پانی کا، جس کے سلسلے میں پھر ہم یہاں میرا آنا ہوا. اور الحمدللہ جب یہ 2015-2016 میں جن بھائی کے جانے سے فوراً پہلے یہ ایک انہوں نے امریکہ کے اندر ایک کمپنی بنائی، ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا کام تھا کہ یہ پانی کے کنویں کھودتی تھی اور پھر اس کے ساتھ RO پلانٹ اور فلٹر پلانٹ، اور وہ پورا ایک سولر سسٹم کے ساتھ سیلف سفیشینٹ ایک پلانٹ لگتا تھا. تو جب ان کا جانا ہوا تو تھر میں کوئی 5-6 اسٹیشن اس ٹائم کھڑے ہو چکے تھے. لیکن ایک عجیب معاملہ ہوا کیونکہ اس کام کی نسبت جنید بھائی سے جڑی ہوئی تھی. 2.5 سال میں وہ 505 سے لے کے آج 400 اسٹیشن ہو گئے. اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ روزانہ کے بیسس پہ 40 لاکھ آدمی صاف پانی پیتا ہے. یہ ابھی پاکستان میں ہے، 150 کے قریب سندھ کے ڈیزرٹ میں ہے، کوئی پنجاب میں. ابھی ہم نے ایک اسٹیشن کی اوپننگ کی مانگا کے ساتھ. تو مانگا ایک لاہور کے ساتھ ہی علاقہ ہے، اور بڑی حیرانگی ہوئی کہ لاہور جیسا علاقہ جو اتنا ڈیولپڈ ہے اور اس سے بالکل 20-25 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں. وہاں پر بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو اپنا جو ویسٹ ہے پھر وہ زمین میں ڈالتی ہیں، تو زمین کا پانی سارا خراب ہوا. تو وہاں ہم نے کھدائی شروع کی تو 650 پہ جا کے تک 650 فیٹ تک پانی صاف نہیں تھا. پھر 900 فیٹ 1000 فیٹ جانا پڑا. تو وہاں بھی ایک اسٹیشن کیا. تو وہاں مجھے ایک خاتون ملی اور بڑا انہوں نے دعائیں دیں اور بڑا پیار کیا ہاتھوں پہ. اور تو مجھے اپنے 2 بچوں سے ملایا. ایک عورت تھی، ایک ان کی بیٹی تھی، اس کا یہاں ایک ہاتھ ٹیڑھا تھا، اور اس کا دوسرا بیٹا تھا جو کہ لنگڑا تھا. تو مجھے کہنے لگی دیکھیں ہمایوں بھائی، یہ ہم 12 سال سے یہاں کنٹیمنیٹڈ واٹر پیتے ہیں، تو یہ ہمارے بچوں کا حال ہے. تو میں نے کہا بہن ایک بات تو بتائیے گا، یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جتنی خواتین موجود ہیں یہ بڑے رنگ برنگے کپڑے پہن کے بیٹھی ہیں، ایسا لگ رہا ہے عید کا سماں ہے. تو مجھے کہنے لگی آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ پہلی دفعہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے صاف پینے کا پانی مل رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں. تو میں نے تو ایک چیز یہ دیکھی کہ جنید کی زندگی سے پہلے میرا کبھی جڑنا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک جنید مجھ سے صرف 1 سال بڑا تھا، اور وہ دماغ میں ہمیشہ انسان کے یہ ہوتا ہے کہ یار چلو ایک بھائی کر رہا ہے، خیر ہے، کچھ نہ کچھ تو مجھے ہی مل جائے گا. لیکن اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کام میں جو کام اللہ کی نسبت سے کیا جائے اور جو کام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا جائے، اور جس کام میں اخلاص ہو اور جس کام کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ اس کام کو اللہ تعالیٰ خود سنبھالتے ہیں، خود آسان بناتے ہیں، خود چلاتے ہیں. یہ میں نے اس 2-2.5 سال میں سیکھا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جنید کو یہ بات بہت پہلے سمجھ میں آ گئی. ہم تو اس زندگی میں تھے جہاں یہ خیال ہوتا تھا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس شہرت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس رتبہ بڑا ہے وہ کامیاب ہے. جنید کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. میں خود دبئی میں ایک سودی بینک میں
اس کا صدر تھا، اور بہت چھوٹی عمر میں اللہ نے بہت کچھ عطا فرما دیا. شاید اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ شاید اللہ کو یہ منظور تھا کہ تو دیکھ لے جو تو نے دیکھنا ہے، ڈھونڈ اس میں سکون تجھے ملتا ہے. اللہ نے ہر وہ چیز عطا فرمائی ہمارے خاص طور پہ خاندان میں کہ جو ایک نوجوان اور پھر جوان اس کو سمجھتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے کہ یہ ترقی کی علامات ہیں. تو پھر کیا بات ہے سکون نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس مال بھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، تو پھر کیا بات ہے سکون نہیں ہے؟ جب جنید پہلی دفعہ سہ روزے پہ گیا تو ایک وہاں کسی چھوٹی سی مسجد میں ٹھہرا، تو مجھے آگے کہتا ہے یار یہ اب وہ اس کا نیا نیا سہ روزہ تھا اور وہ مجھ کو دعوت دیا کرتا تھا، وہ بھی کچا، میں تو بالکل ہی نیلا، تو کوشش کرتا تھا دعوت دے. تو مجھے کہنے لگا یار ایک تجھے بات بولتا ہوں. میں نے کہا ہاں جنید بھائی بولو. تو کہنے لگا یار میں ساری دنیا پھرا ہوں میوزک کی نسبت سے، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں، بڑے بڑے نرم بستروں پہ سویا ہوں، لیکن جو یہ 3 دن میں نے سلیپنگ بیگ میں مسجد میں گزارے ہیں نا، او یار تو سوچ نہیں سکتا کیا مزے ہیں اس کے، کیا مزے ہیں اس کے. تو پہلی دفعہ سمجھ میں آیا ہمیں کہ یار ہمارے پیدا کرنے کا مقصد تو کچھ اور ہے. پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو چیز اپنے مقصد پہ نہ ہو تو بے قیمت ہوتی ہے. پہلی دفعہ بات سمجھ میں آئی. اگر میرے پاس ایک موبائل ہے اور وہ موبائل فون سے میں بات نہیں کر سکتا، تو اس موبائل فون کو میں کسی اور چیز کے لیے جتنا بھی استعمال کروں وہ اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے. یہ ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، اگر یہ ایئر کنڈیشنر ہوا نہیں دے تو میں خوبصورتی کے لیے کبھی نہیں لگاؤں گا. میرے پاس گاڑی کھڑی ہے، جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی کمفرٹیبل ہو، لیکن اگر میری سواری میں استعمال نہیں ہو سکتی تو بے فائدہ ہے. تو پہلی دفعہ سمجھ میں آیا، 2 چیزیں سمجھ میں آئی. پہلی چیز یہ سمجھ میں آئی کہ کامیابی، مال، دولت، شہرت، عزت، یہ کامیابی نہیں. کامیابی تو جہنم کی آگ سے بچنا کامیابی ہے. یہ پہلی دفعہ سمجھ میں آئی. جب پہلی دفعہ سمجھ میں آئی تو پھر ہم نے بیٹھ کے بڑا افسوس کیا. جنید نے زیادہ، میں تو ابھی میرا ذہن پوری طرح تیار نہیں تھا. میں کہا کرتا تھا یار دیکھو میں تو کسی کو نقصان نہیں کرتا. آج ہم یہی بات سنتے ہیں نا، ہم تو اس سے گزرے ہیں. دیکھو میں کسی کا مال نہیں کھاتا، میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تو میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے کیا غلط کیا؟ یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہی نہیں تھی کہ اللہ نے ہمیں تو اپنے سے جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے تو ہمیں اپنا بنا کر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. www.darsequran.com